راشد گمن صاحب، یہ اس سے آپ کا جھوٹ واضح ہو رہا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ آپ ادھر کہتے ہیں کہ جو حیات عیسیٰ کا عقیدہ رکھے وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، اس کے اسلام اور ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ جنتی ہے۔ ادھر آپ یہ کہتے ہیں، ادھر آپ کہتے ہیں قرآن کی 30 آیات وفات عیسیٰ ثابت ہے، تو قرآن کی 30 آیات کا انکار کرنے والا کیسے جنتی ہو گیا؟ کیسے اس کے اسلام میں فرق نہیں آیا؟ اگر قرآن کا منکر بھی اگر اس کے اسلام میں فرق نہیں ہے تو کس کے اسلام میں فرق ہوگا؟ تو یہ دوغلی پالیسی کیوں ہے؟ آپ کے اس دوغلا پن سے بھی آپ کا جھوٹ واضح ہو رہا ہے، آپ لگائیں۔ ادھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو حیات عیسیٰ کا عقیدہ رکھے وہ مسلمان ہے، اس کا ایمان درست ہے، تو پھر اس موضوع پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حق صاحب، بات یہ ہے کہ کس نے کہا ہے کہ حیات عیسیٰ کا عقیدہ رکھنا جائز ہے؟ جب انسان کی اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے، ایک آیت نہیں 20 آیتیں ہیں کہ انسان کی کیا وقت ہے۔ میں نے اوپر ساری آیات لگا دی ہیں، کچھ اور بھی ہے میرے پاس۔ تو ان سب سے ثابت ایک ہی بات ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ زمین پر ہی رہتا ہے، زمین سے ہی قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، زمین میں ہی مرے گا۔ کوئی زمین کو چھوڑ کر کہیں بھی جا کے رہ نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ بالکل غلط قسم کا ہے۔ آپ لوگوں سے تو صحیح اچھے ہیں، وہ فوت کی مانتے ہیں، اس کے بعد ان کا عقیدہ آسمان پر جانے کا، ان کو خدا ماننے کا بن گیا، وہ علیحدہ بات ہے، وہ دوسرا مقدمہ ہے۔ لیکن اصل مقدمہ تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ انسان ہی ہے۔ جی راشد گمن صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دن قیامت کو تو اسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا نا، ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ حیات عیسیٰ کا عقیدہ اگر کوئی رکھ بھی لے تو اس کا اسلام کامل ہے، اس کا ایمان کامل ہے۔ تو پھر ساڑیوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو حیات عیسیٰ کا عقیدہ رکھتا ہے وہ عیسائیوں سے بدتر ہے، اور وہ قرآن پاک کی آیات کا جناب وہ واضح اللہ فرماتا ہے مگر وہ ان آیات کو نہیں مانتا، وہ تو عیسائیوں سے بدتر ہو گیا۔ تو چلو جی محترم، حیات عیسیٰ کا عقیدہ قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود رکھنا یہ سراسر قرآن آیات کو نہ ماننا ہے، اور قرآن آیات کو نہ ماننے والے کو کیا کہتے ہیں یہ آپ خود ہی اس کا تجزیہ لگا لیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ایک نہیں 20 ہیں جو بتا رہی ہیں کہ انسان جو ہے وہ زندہ نہیں رہتا، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشر اور رسول تھے، وہ بھی زندہ نہیں ہیں۔ بات ادھر ختم ہو جاتی ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ کوئی بھی نفس زندہ نہیں رہ سکتا سوائے اللہ کے، ہر چیز فنا ہونے کو ہے۔ میرا تو یہ تجزیہ ہے، یقیناً آپ بھی اگلی آڈیو میں بتائیں گے آپ کا بھی یہی تجزیہ ہوگا کہ جو قرآن کی آیات کو نہیں مانتا وہ بے ایمان ہے، وہ مسلمان کیسا ہے؟ اس آڈیو میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو حیات عیسیٰ کا عقیدہ رکھتا ہے وہ عیسائیوں سے بدتر ہے، اور وہ قرآن پاک کی آیات کا جناب وہ واضح اللہ فرماتا ہے مگر وہ ان آیات کو نہیں مانتا۔ جی محترم، بالکل میں نے صحیح کہا ہے کہ حیات عیسیٰ کا عقیدہ رکھنے والا جو ہے وہ تو بالکل قرآن مجید کی آیات کو جٹلانے والا ہے، اور کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی فوتگی کا تو مسیح بھی اقرار کرتے ہیں کہ وہ فوت ہو چکے اور تیسرے دن جی اٹھے، وہ علیحدہ مقدمہ بن جاتا ہے اس کا۔ انہوں نے تو پھر ان کو خدا بھی بنا دیا، وہ نبیوں سے اوپر لے کے کیا کیا کیا، وہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن جو عقیدہ فوتگی کا ہے وہ تو بالکل ہر ایک جو بھی انسان ہے اس کو پتہ ہے کہ کوئی چیز کسی پر ایمان رکھے یا نہ رکھے، کوئی ملد ہو، کوئی جو مرضی جس مرضی کیٹیگری کا ہو، موت پر ہر ایک کو یقین ہے۔ تو آپ صرف وہی لوگ ہیں صرف جو موت کو جٹلانے کی کوشش کرتے ہیں، جو بچنے کی کوشش کرتے ہیں موت سے، ورنہ ہر دنیا کا کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو موت سے انکاری کرے۔
جی راشد گھمن صاحب، آپ نے تو اس بندے کو جناب بنا دیا، بے ایمان بنا دیا، کافر بنا دیا، منکر قرآن بنا دیا. مگر آپ کے مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ روحانی خزائن جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 171 ہے. تو صفحہ نمبر 171 میں کہتے ہیں اول تو یہ جاننا چاہیے کہ مسیح کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ہماری ایمانیات کی کوئی جز یا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن بلکہ صدہا پیش گوئیوں میں سے ایک پیش گوئی ہے جس کو حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں. جس زمانہ تک یہ پیش گوئی بیان نہیں کی گئی تھی اس زمانہ تک اسلام کچھ ناقص نہیں تھا، اور جب بیان کی گئی ہے تو اس سے اسلام کچھ کامل نہیں ہو گیا. آپ اس کو یہودی، آپ اس کو عیسائی، بے ایمان، کافر، قرآن کا منکر کہہ رہے ہیں. آپ کے مرزا صاحب کہتے ہیں اس کا حقیقت اسلام سے کچھ تعلق نہیں ہے. جب تک یہ بیان نہیں کی گئی اس وقت تک کوئی جناب اسلام ناقص نہیں تھا، اور جب بیان کی گئی تو اسلام کامل نہیں ہو گیا. یہ تو ادنا سی بات ہے، اور آپ اس کو بے ایمان اور کافر ٹھہرا رہے ہیں. کہتے ہیں یہ ادنا سی بات ہے اور آپ اس کو یہودی، عیسائی. راشد گھمن صاحب، یہ ایک اور حوالہ میں نے لگایا ہے آپ کے مرزا صاحب ملفوظات کا. وہ یہاں کہتے ہیں کہ تزکیہ نفس کا علم حاصل کرو کیونکہ ضرورت اسی کی ہے، ہماری یہ غرض ہرگز نہیں. کہتے ہیں میرے آنے کی یہ ہرگز غرض نہیں ہے کہ مسیح علیہ السلام کی وفات و حیات پر جھگڑے اور مباحثے کرتے پھرو. یہ ایک ادنا سی بات ہے. اور بھائی آپ کے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میرے آنے کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ ہم حیات و وفات مسیح پر جھگڑے کریں اور بحث مباحثے اور مناظرے کریں. یہ تو ایک ادنا سی بات ہے، یہ ایک ادنا سی بات ہے، اسی پر بس نہیں ہے. یہ تو ایک غلطی تھی. اور آپ کے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس کا حقیقت اسلام سے کچھ تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے دین کے رکنوں میں سے رکن نہیں ہے. جب تک یہ نہیں تھا اس وقت تک اسلام ناقص نہیں تھا. جب میں نے وفات مسیح بیان کر دیا کوئی اسلام کامل نہیں ہو گیا. اور جناب یہ کوئی اس پر جناب میری غرض ہی نہیں ہے یہ آنے کی. اور کہتے ہیں یہ ادنا سی بات ہے، اور آپ اس کو یہودی، عیسائی اور جناب پتنی قرآن کا منکر اور پتنی کیا کیا بنا رہے ہیں جناب. لکھا جی جناب، بات اصل میں یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف میسج کا مقابلہ کرنے یا مطلب باتوں کو الجھانے کے لیے تحریروں کے کچھ الفاظ لے کے ادھر نکل آتے ہیں کہ مطلب یہ دیکھو کیا لکھا ہے. وہ جو پہلے لکھی گئی ہیں اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی کہ یہ ان کا مسئلہ مطلب یہ بنتا ہے، پھر انہوں نے 30 آیات پیش کی ہیں. وہ وہاں پر نہیں آتے، وہ تحریریں لگا کے لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہو. ان سے بھی آپ نے بھی کیا لکھا تجربہ کیا ہوا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جو مرضی کہتے رہو. منکر وہ ہوتا ہے جو اس آیات کو بالکل سرے سے انکار کر دے. کلو نفس ذائقۃ الموت کا تو نہیں انکار کر رہے نا، آپ اس کا بھی انکار کر رہے ہو. جی گھمن صاحب کہتے ہیں مرزا صاحب باقی آیات کا انکار کر رہے ہیں، وہ کلو نفس ذائقۃ الموت کا انکار تو نہیں نہ کر رہے. بھائی میں کب انکار کر، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جو مرضی کہتے رہو. منکر وہ ہوتا ہے جو اس آیات کو بالکل سرے سے انکار کر دے. کلو نفس ذائقۃ الموت کا تو نہیں انکار کر رہے نا، آپ اس کا بھی انکار کر رہے ہو. آیات کو بالکل سرے سے انکار کر دے. کلو نفس ذائقۃ الموت کا تو نہیں انکار کر رہے نا، آپ اس کا بھی انکار کر رہے ہو. کر رہا ہوں وہ کلو نفس ذائقۃ الموت کا انکار تو نہیں نہ کر رہے. بھائی میں کب انکار کر رہا ہوں؟ میں کہتا ہوں ہر نفس پہ موت نے آنا ہے، لیکن جب اس کا وقت آئے گا حضرت عیسیٰ پہ بھی موت آئے گی. وہ کلو نفس ذائقۃ الموت سے باہر نہیں ہے، ان پر بھی موت آئے گی. کس پاگل نے انکار کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ پر موت نہیں آئے گی؟ کلو نفس ذائقۃ الموت کو کس نے انکار کیا؟ یہ آپ لوگوں کی کم فہمی اور کم علمی ہے. کہتے ہیں وہ اس آیت کا انکار تو نہیں کر رہے، اور باقی کہتے ہیں یہ پہلے لکھی گئی. یہ پہلے نہیں لکھی گئی، کتاب کا نام دیکھو. یہ براہین احمدیہ نہیں ہے، یہ ازالہ اوہام ہے. ازالہ اوہام کا مطلب ہوتا ہے جتنے بھی وہم تھے، جتنے بھی گمان تھے، جتنے بھی غلطیاں تھیں، ان سب کا ازالہ ہوا ہے. یہ وہ کتاب ہے جناب. بات کو چھوڑو، اصل بات پہ آؤ. تو جب اگلے کے ذمہ لگا کے تو
جی محترمہ، اپنے الفاظ میرے الفاظوں میں نہ ڈالو. میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس کا انکار کر رہے ہیں تو اس کا نہیں کر رہے. میرا مطلب کہنے کا تھا کہ یہ آیت جو ہے یہ اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ ہر چیز کو موت آنے والی ہے. اس کا جب انکار کوئی نہیں کرتا تو باقی بھی اس کے اندر ہی آتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا انکار کر رہے ہیں تو ان کا نہیں کر رہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں. ایسے بات کو اگلے کے ذمہ لگا کے تو بس بات کو الجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. راشد گمن صاحب جی، تو میں نے بھی تو کہا نا، ہم کب انکار کرتے ہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں ہر چیز پہ موت آنی ہے، فرشتوں پہ آنی ہے، جنات پہ آنی ہے، انسانوں پہ جی میں بھی کہتا ہوں حتیٰ کہ موت پر بھی موت نے آنا ہے، موت پر بھی موت نے آنا ہے. میرا تو یہ عقیدہ اور ایمان ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت کا انکار کرتے ہو؟ اور باقی میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کتاب پہلے والی نہیں ہے، یہ بعد والی ہے. اور اگر میں اسی کتاب سے دوسرا عقیدہ آپ کو پیش کر دوں، پھر اس کو بھی کہنا کہ یہ بعد میں لکھی گئی ہے، پھر اس کا بھی انکار کر دینا، اور یہ پہلے لکھی گئی ہے اس کا بھی انکار کر دینا. تو ایسے نہ کریں. یہ آپ کے ٹامک ٹوئیاں ہوتی ہیں، مربیوں کے پڑھائے ہوئے جملے ہوتے ہیں کہ یہ پہلے لکھا اور بعد میں لکھا. یہ پہلے والی نہیں، یہ بعد والی کتاب ہے. جی محترمہ، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. انہوں نے جو لکھا ہے اس پر جائیں. اس کا مطلب کہ آپ پھر ان کو مانتے ہیں تو ان کی یہ باتیں مانتے ہو. تو انہوں نے ہی تو لکھا ہے آگے جا کے، پھر انہوں نے ہی تو یہ آیات پیش کی ہے کہ یہ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. بات اس طرح ہوتی ہے کہ ایک انسان جب ایک تحریر لکھنی شروع کرتا ہے، اس میں اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اس کی جو آخری باتوں میں جا کے اس کا نتیجہ نکلتا ہے، اس کو لینا پڑتا ہے. جب انہوں نے پہلے یہ لکھا کہ یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک انسان جب کسی میں بیٹھا ہو تو وہ کوئی بات شروع ہو جائے تو کہتا ہے یار اس بات کو چھوڑو، اصل بات پہ آؤ. تو جب آخر پہ سوچا کہ یہ تو ایک عقیدہ ضروری چیز ہے، اگر جب مسلمان یہ نہیں سمجھیں گے کہ وہ اس عیسیٰ نے آنا ہے یا اس نے آنا ہے، تو پھر ان کو یہ کلیئر تو کرنا تھا نا کہ واقعی فوت ہو چکے ہیں. ان باتوں کو اگر مانتے ہو تو پھر آپ کا اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی دوگلا پن میں ہو. آپ کبھی ان کی باتیں، وہ تحریریں مانتے ہو جو انہوں نے وہ لکھی ہیں، تو جو تحریریں وہ جس کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے، جس چیز کو ثابت کیا ہے اس کو نہیں مانتے. یہ کہاں کا اصول ہے جی؟ آدھی چیز مانو آدھی نہ مانو. صاحب آپ اس آڈیو میں بات بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے جناب مرزا قادیانی کا حوالہ پیش کیا، اس کا مطلب ہے آپ مرزا کو مانتے ہیں. تو میں آپ سے جان کی امان پاؤں گمن صاحب آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے عیسائیوں کی کتابوں کے حوالے جو دیے ہیں اپنی کتابوں میں، کیا ان نے عیسائیوں کو مان لیا ہے؟ آپ کو تو اتنی عقل اور اتنا فہم بھی نہیں ہے کہ جب مخالف کی کتاب سے حوالہ دیا جاتا ہے تو ان کے لیے حجت کام کی جاتی ہے کہ یہ آپ کے بڑے نے لکھا ہے، اس کی مان لو. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں مرزا کو مان گیا ہوں یا میں تیرے اکابر کو مان گیا ہوں. آپ کو اتنا بھی عقل نہیں ہے، اتنا بھی علم نہیں ہے آپ کے پاس. اس کا جواب دیجیے گا. مرزا قادیانی نے جو اپنی کتابوں میں عیسائیوں کی کتابوں کے حوالے دیے ہیں، کیا ان پر ایمان لے آئے تھے؟ اور باقی رہی یہ بات کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بعد میں لکھا، پہلے لکھا. یہ پہلے نہیں، یہ بعد والی کتاب ہے، ازالہ اوہام. پہلے جو لکھا تھا وہ براہین احمدیہ میں لکھا تھا، اور یہ ازالہ اوہام میں لکھا گیا ہے. اور اگر آپ اس بات پہ آتے ہیں کہ یہ بعد میں لکھا گیا ہے، اس وجہ سے اس عقیدے کو نہیں ماننا، تو میں اسی کتاب کا ایک اور عقیدہ پیش کر دیتا ہوں، ذرا اس کا انکار کریں. دعویٰ نہیں کر سکتے. جی جناب، آپ نے اس میسج میں یہ بھی کہا ہے کہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئے گی. آئے گی کا کہاں ذکر ہے؟ جب قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے، آیتیں ہیں، ان کو ملا کر جب دیکھیں گے تو یہ وہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ میں یہ جو سورۃ مائدہ کا آخری رکوع ہے نا، وہاں عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ میں جب تو نے مجھے وفات دے دی اس کے بعد تو ذمہ دار تھا. تو اگر وہ اب آ جاتے ہیں تو اس کے بعد تو وہ پھر یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. اس لیے بات کو طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیا کریں. راشد گمن صاحب، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اور میں نے آپ کے مرزا قادیانی صاحب کا حوالہ لگایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حیات و وفات عیسیٰ ایک ادنا سا مسئلہ ہے، ایک ادنا سی بات ہے. اگر یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا تو اللہ اس کو جب سے یہ غلطی تھی اس وقت اس کا جناب ازالہ کر دیتا. تو اس وجہ سے اس پر بہت سارے اس نے اقرار کیا ہے کہ 14 صدیوں کے محدثین اس پر قائم رہے ہیں. بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے صوفیاء کا یہی عقیدہ تھا. یہ ایک ادنا سی بات ہے، میرے آنے کی یہ ہرگز غرض نہیں ہے.
اور ہماری یہ ہرگز غرض نہیں ہے کہ ہم یا تو وفات عیسیٰ پہ بحث اور جھگڑے کرتے پھریں. تو آپ کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ وہ اس کو ایمان کی جز نہیں سمجھ رہے، وہ اس کو جناب اس کو کہتے ہیں اس سے اسلام کا حقیقت اسلام سے کچھ تعلق نہیں ہے. اور جب تک یہ بیان نہیں ہوا تھا اس وقت تک اسلام ناقص نہیں تھا. جب بیان ہو گیا تو اسلام کامل نہیں ہو گیا. تو جب اسلام کے ناقص اور کامل ہونے کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے تو پھر کیوں آپ اتنا زور لگاتے ہیں حیات و وفات عیسیٰ پہ جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ جناب محترم، آپ بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا آپ انکار کرتے ہو تو وہ آپ قرآن مجید کی آیات کو جٹلاتے ہو. قرآن مجید کی آیات کو جٹلانا ہی غلط بات ہے. جی قرآن مجید کی آیات کو تو آپ کے مرزا صاحب نے پھر 52 سال تک جھٹلایا، اور جو قرآن مجید کی آیات کو جھٹلائے اس کے متعلق آپ نے پیچھے فتویٰ دیا ہے کہ وہ بے ایمان ہے، وہ یہودیوں سے بدتر ہے، وہ عیسائیوں سے بدتر ہے، وہ اس کا اسلام سے کچھ تعلق نہیں ہے، تو وہ بے ایمان ہے. تو 52 سال تک الحمدللہ آج آپ نے مان لیا کہ آپ کے مرزا صاحب یہودیوں سے عیسائیوں سے بدتر تھے، بے ایمان تھے اور جناب قرآن کے منکر تھے. جی قرآن مجید کی آیات. ہاں جی محترم، بات اصل میں وہی آخر پہ نکلتی ہے کہ اگر آپ حیات عیسیٰ کو عقیدہ رکھتے ہیں تو قرآن مجید کی آیات کا انکار کرتے ہیں. تو جو قرآن مجید کی آیات کا انکار کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ آپ نے خود ہی اوپر بتایا بھی ہے، آپ بھی بتا دو. جی قرآن مجید کی آیات کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، بے ایمان ہوتا ہے. میں نے آپ سے پوچھا تھا کیا آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور پھر یہ حیات عیسیٰ کا عقیدہ 52 سال تک آپ کے مرزا صاحب کا تھا. تو 52 سال تک آپ کے مرزا صاحب بے ایمان رہے، کافر رہے، یہودیوں اور عیسائیوں سے بدتر رہے. کم از کم آج یہ تو واضح ہو گیا نا. اور دیکھیں جناب، میں نے اوپر بتا دیا ہے کہ یہ کافر عقیدہ تب ہوتا ہے. اس بات کو غور سے سمجھنے کی کوشش کریں. اگر ایک بچہ 5-7 سال کی 5ویں 6ٹھی کلاس میں جاتا ہے، چھوٹا ہے، تو اس کو بعض چیزوں کا حساب کرنا نہیں آتا. تو جب وہ اوپر والی کلاسوں میں چلا جاتا ہے وہ حساب کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب کہ پہلے اس کا علم ناقص تھا، پھر اس کا زیادہ ہو گیا. یہ باتیں بتدریج ہوتی ہیں. میں نے اس کی مثال آپ کو بتا بھی دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یروشلم کی طرف نماز پڑھنے کے بعد مکہ کے طرف حرم کی طرف نماز پڑھنی شروع کی تو کیا پہلے وہ غلطی پر تھے؟ اگر اس بات کا جواب آپ کے پاس ہے تو وہی جواب ادھر ہی ہوا ہے میرے پاس. اور باقی میں نے تو بار بار کہہ دیا ہے کہ آپ کے مرزا صاحب کے 3 حوالے لگائے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کا حقیقت اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں. جب تک یہ بیان نہیں ہوا اس وقت تک اسلام ناقص نہیں تھا، جب بیان ہو گیا اسلام کامل نہیں ہو گیا. یہ سب کچھ تو آپ کے مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں یہ ایمان کی جز نہیں ہے، یہ دین کا رکن نہیں ہے. اور کہتے ہیں 14 صدیوں سے حضور کے زمانہ سے لے کے بڑے بڑے اہل اللہ اولیاء اللہ کا یہی عقیدہ تھا، بڑے بڑے خواص محدثین مفسرین کا یہی عقیدہ تھا. اور دیکھیں جناب، میں نے اوپر بتا دیا ہے کہ یہ کافر عقیدہ تب ہوتا ہے. اس بات کو غور سے سمجھنے کی کوشش کریں. اگر ایک بچہ 5-7 سال کی 5ویں 6ٹھی کلاس میں جاتا ہے، چھوٹا ہے، تو اس کو بعض چیزوں کا حساب کرنا نہیں آتا. تو جب وہ اوپر والی کلاسوں میں چلا جاتا ہے وہ حساب کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب کہ پہلے اس کا علم ناقص تھا، پھر اس کا زیادہ ہو گیا. یہ باتیں بتدریج ہوتی ہیں. میں نے اس کی مثال آپ کو بتا بھی دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یروشلم کی طرف نماز پڑھنے کے بعد مکہ کے طرف حرم کی طرف نماز پڑھنی شروع کی تو کیا پہلے وہ غلطی پر تھے؟ اگر اس بات کا جواب جی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم اس بات کا کبھی انکار نہیں کرتے کہ بہت ساری ایسی باتیں اور بہت سارے ایسے اعمال ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی پہلے وہ کر رہا ہوتا ہے، بعد میں اللہ کے حکم سے اس کو چینج کیا جاتا ہے. مگر یہ حیات عیسیٰ کا عقیدہ مجھے دنیا کے اندر ایک نبی کی مثال ایسے دے دو جو پہلے کفر کرتا ہو، پہلے شرک کرتا ہو اور بعد میں اللہ نے اس کو نبی بنایا ہو.
جو آپ کہہ رہے ہیں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا، وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا بھی اللہ کے حکم سے تھا، کیونکہ پہلے انبیاء بھی اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ اللہ کے حکم سے تھا، وہ نہ کفر تھا نہ شرک تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قطعاً نہیں فرمایا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنا کفر ہے یا شرک ہے۔ ٹھیک ہے، میں پہلے کفر پر تھا یا شرک پر تھا، نعوذ باللہ نقل کفر نباشد۔ اگر آپ یہ مثال دیں گے تو پھر یہ آپ کی مثال بنتی نہیں ہے، کیونکہ آپ حیات عیسیٰ کے عقیدے کو کفر قرار دے رہے ہو، آپ حیات عیسیٰ کے عقیدے کو شرک قرار دے رہے ہو۔ تو اللہ کا نبی دنیا کے زندگی کے کسی موڑ پر کفر اور شرک کے قریب نہیں جا سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ شرک کرتا پھر اور بعد میں اللہ اس کو نبوت دے دے، یہ قرآن کی خلاف ورزی ہے۔ دیکھیں جناب، میں نے واضح کہہ دیا ہے کہ جھوٹا تھا، کون تھا، کیا جھوٹ کہہ دیا۔ جو بات آخر پہ کی جاتی ہے وہ 35 ہوتی ہے۔ اگر پہلے کسی بات کو کوئی اتنا مطلب سختی سے نہیں لیتا تو بعد میں اس کو بتا دیتا ہے کہ نہیں یہ بات بھی بہت ضروری ہے، تو وہی بات لینی پڑے گی نا۔ بعد میں انہوں نے 30 آیات ثابت کر کے بتا دیا کہ یہ عقیدہ غلط ہے۔ پہلے اگر انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ لوگ جو ہے تقویٰ کی طرح آئے، تو جب تقویٰ میں انسان آ جاتا ہے تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ میں نے تو ہر ایک چیز کو، ہر ایک قرآن مجید کی ہر آیت کو ماننا ہے۔ جب ہر ایک کو ماننا ہے تو ہر ایک کو صحیح طریقے سے سمجھے، تو تب جا کے یہ باتیں آتی ہیں۔ میں نے تو بار بار کہہ دیا ہے کہ جو بھی قرآن مجید کی آیات کا انکار کرتا ہے اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہو وہی آپ سمجھ لو۔ جی گھمن صاحب، آپ کی ان باتوں کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ کبھی کچھ کہتے ہیں کہ پرانی کتاب، میں آپ کو ثابت کر چکا ہوں یہ پرانی کتاب نہیں ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کے مرزا صاحب نے وفات مسیح کا عقیدہ دے دیا تھا۔ آپ غور سے کتاب تو پڑھیں، یہ وفات مسیح کا عقیدہ دینے کے بعد کی کتاب ہے، ازالہ اوہام اس کا نام ہے۔ اور آمدی اور غیر آمدی میں فرق جو ہے، آپ کے مرزا صاحب کہتے ہیں کل میں نے کسی سے سنا تھا، کوئی بندہ یہ بات کر رہا تھا کہ آمدیوں میں اور غیر آمدیوں میں یہ فرق ہے کہ وہ صرف حیات مسیح کے قائل ہیں اور یہ آمدی جو ہیں یہ وفات مسیح کے قائل ہیں۔ تو یہ جو بندہ فرق کر رہا تھا، یہ وفات مسیح کا عقیدہ دینے سے پہلے فرق کر رہا تھا یا بعد میں فرق کر رہا تھا؟ ظاہر ہے جب اس نے دیکھا کہ مرزائیوں کا یہ عقیدہ ہے وفات مسیح کا، تو اس نے یہ تبصرہ اسی وقت ہی کرنا تھا نا، یا اس نے مرزائیوں کے یہ عقیدہ بننے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ان میں اور ان میں یہ فرق ہے۔ اور بھائی یہ وفات مسیح کا عقیدہ دینے کے بعد آپ کا مرزا صاحب کہہ رہا ہے۔ اللہ کے بندوں، کیوں اس طرح کی مربیوں سے رٹی رٹائی باتیں کر دیتے ہو؟ یہ پہلے کی کتاب، پہلے کی نہیں بعد کی کتاب ہے۔ اور اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ یہ پہلے کی بات ہے تو پھر بھی آپ کے مرزا صاحب جھوٹے ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے مرزا قادیانی جب اس کو شرک قرار دیں، کفر قرار دیں، اور آپ راشد گھمن صاحب اس کو یہودیوں سے اور عیسائیوں سے بدتر کہیں، اور جناب کفر قرآن کا منکر کہیں، اور جناب اس کو جناب پتنی کفر اسلام کا معاملہ بنا دیں، اور کہیں کہ یہ جو حیات عیسیٰ کے قائل ہیں یہ قرآن کے منکر ہیں، یہ کافر ہیں، یہ بے ایمان ہیں، یہ یہودیوں عیسائیوں سے بدتر ہیں، تو مجھے بتائیں یہ سارے فتوے آپ کے مرزا صاحب پہ جاتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی نبی زندگی کے کسی لمحے، کسی موڑ، پیدا ہونے کے بعد مرنے تک کسی لمحے وہ شرک نہیں کر سکتا، اور جو شرک ایک لمحے کے لیے کرے وہ نبی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ نبوت کے اعلان سے پہلے ہو یا بعد میں ہو۔ شرک کبھی کسی نبی نے نہیں کیا۔ اور آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازوں کی بات کرتے ہیں، تو کیا وہ شرک قرار دیا اللہ کے نبی نے کہ یہ شرک تھا؟ اور بھائی شرک کوئی نبی نہیں کرتا، لیکن آپ اس کو شرک قرار دیں اور کہیں کہ مرزا صاحب کرتے تھے، تو اس سے بھی جھوٹے ثابت ہو گئے۔ پہلے شرک کیا کرتے تھے، اللہ کا نبی شرک کسی موڑ پہ نہیں کرتا۔ جی جناب، اس سارے میسج کا ایک ہی جواب ہے کہ جو بات آخر پہ ہوتی ہے وہ 35 ہوتی ہے۔ پہلے اگر اس میں کوئی یہ لکھا جائے کہ یہ اتنی ضروری نہیں ہے تو بعد میں لکھ دیا جائے کہ یہ بھی بہت ضروری ہے، تو وہی بات مانی جائے گی نا۔ ایک مضمون کو پہلے سے لے کے آخر تک جب پڑھا جائے تو اس کا اس وقت تجزیہ نکالا جاتا ہے، پہلے کیا یا بعد کیا ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس بات کو آپ مان رہے ہو بار بار کہ انہوں نے یہ لکھا تو یہ ٹھیک لکھ دیا، تو انہوں نے تو یہ بھی لکھا ہے میں اس زمانے کا مسیح ہوں، وہ بھی مان لیں۔
यार आप लोगों को कैसे इंसान समझाए, आप समझने के मूड पे नहीं होते, आप सिर्फ बहस करने के मूड में होते हैं, और जो मैसेज किया जाए उसके ऊपर बस बहस करनी होती है आप लोगों ने। मैं बार बार ये बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बात को बतदरीज समझना चाहिए, ना कि उसको एक वहां से लाइन उठाई, वहां से लाई, वहां ये लिख दिया, वहां वो लिख दिया। आखिर पे उन्होंने ये भी तो लिखा है ना, मैं ही इस उम्मत का मसीह हूँ, जिसने आना था, जिसके लिए वादा किया गया था, वो मैं ही हूँ। वो नहीं मानते तो बाकी चीजें सारी मान रहे हो यार, क्या असूल है आप लोगों का? को समझने की कोशिश करें। मतलब ये होता है कि हर चीज तरीके से समझी जाती है। बाकी रहा कुफर और कुफर का और अमान और गैर मान का मामला, वो बात इस तरह है कि जिस बात का पहले अगर विहाम हो, गलती लग रही हो, इत्तेहादी गलती हो सकती है, उसमें अगर बाद में उसको क्लियर कर दिया जाए तो वो पहली वाली को 35 नहीं लिया जाता। जी, आप गुमन साहब की बात सुन रहे हैं ग्रुप वालों। पहले तो ये कह रहे थे कि ये पहले लिखी है और बाद में लिखी है, अभी कहते हैं कि पहले लिखी हो या बाद में लिखी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये मैंने साबित को आप मान रहे हो बार बार के उन्होंने ये लिखा तो ये ठीक लिख दिया, तो उन्होंने तो ये भी लिखा है, मैं इससे फर्क नहीं पड़ता है, तो उसका उस वक्त तजरिया निकाला जाता है, पहले किया या बाद किया है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। में लिखी है, अभी कहते हैं कि पहले लिखी हो या बाद में लिखी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किया है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वक्त तजरिया निकाला जाता है, पहले किया या बाद किया है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो ये कह रहे थे कि ये पहले लिखी है और बाद में लिखी है, अभी कहते हैं कि पहले लिखी हो या बाद में लिखी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये मैंने साबित कर दिया कि वो बाद की लिखी हुई है, पहले की लिखी हुई नहीं। पहले तो राशिद गुमन साहब बस वो मुरब्बियों की रटी हुई बातें कर रहे थे ना, जो इनको पढ़ाया जाता है कि आपने ये जुमले बोलने हैं, वो पहले की लिखी हुई है और बाद की लिखी हुई है। पहले का अकीदा चेंज हो सकता है, फलां नबी ने चेंज किया, फलां ने फलां मुंह की तरफ नमाज, फलां किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी और बाद में इधर करके पढ़ी। ये इनको जो मुरब्बी रटाते हैं ना, ये देखते नहीं है किताब कौन सी है, उसमें लिखा क्या है, बस ये जुमले रटे रटाए फेंक देते हैं। अभी जब मैंने ये साबित किया कि वो पहले वाली किताब नहीं है, ये बाद वाली किताब है, अब कहता है कि पहले वाली हो या बाद वाली हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब फर्क नहीं पड़ता तो क्यों ये बार बार बातें कर रहे हो? पहले किया या बाद किया है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात को आप मान रहे हो बार बार के की है और बाद में लिखी है, अभी कहते हैं कि पहले लिखी हो या बाद में लिखी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी राशिद गुमन साहब, आप फिर वही बातें करते हैं, बतदरीज समझना चाहिए, एक दफा नहीं समझना चाहिए, फुला नहीं करना चाहिए। अजीब इंसान हो यार। और दूसरा आप कहते हो कि जनाब वो गलती लग जाती है, इज्तिहादी गलती। ओ भाई, मैं इसको साबित कर चुका हूँ, इज्तिहादी गलती और होती है, कुफर और होता है। ये कुफर जो, अगर हयात ईसा का अकीदा कुफर है ना, अगर ये कुरान का इनकार है और कुरान की आयात ये मिर्जा साहब पे नहीं उतरी, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरी हैं, और अगर ये कुफर है और कुरान का इनकार है, तो ये जब से कुरान उतरा है उस वक्त से कुरान का इनकार हो रहा है, और उस वक्त से ये कुफर है। ये मिर्जा साहब के आने की वजह से कुफर नहीं बना, ये पहले भी कुफर था। अगर कुफर है तो, अगर कुफर नहीं है तो न पहले भी था न अब है। और मैं आपसे बार बार आपको कह चुका हूं कि अल्लाह का नबी शिरक और कुफर नहीं करता। ये इत्तेहादी गलती नहीं है, ये कुफर है आपके नजदीक। इत्तेहादी गलती का आपको नहीं पता। इत्तेहादी गलती कुफर होती है, कुफर इत्तेहादी गलती होती है, शिरक इत्तेहादी गलती होती है। और मुरब्बियों के रटे रटाए जुमले ना लेके आया करो, मुरब्बियों के रटे रटाए जुमले ना लाया करो। कुफर को इत्तेहादी गलती कह रहा है जी, शिरक को इत्तेहादी गलती कह रहा है जी, कुरान के इनकार को, कुरान की 30 आयात के इनकार को इत्तेहादी गलती कह रहा है। सदके जावा भाई, सदके। जी मोहतरमा, ग्रुप वाले सारे देख रहे हैं, मुझे पता है ये सारे मैसेज जो मैं कर रहा हूँ ये सारी दुनिया में फैलेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। मैंने जो बातें की हैं बिल्कुल ठीक की हैं, इनको काट छाट के ना करने की कोशिश करना। मैंने सही मुकदमा बयान किया है कि कोई भी उन्होंने जो किताबें लिखी हैं उसके बाद बंद तो नहीं ना कर दी, आखिरी उसके बाद भी तो किताबें लिखी है ना, तो उनमें जो लिखा है मुकदमे का उसका हल बताया है कि जो मैंने ये लिखा था उसका इधर ये मतलब है। उन्होंने एक गलती के अदाला में बहुत सारी चीजों को वजाहत कर दी हुई है कि ये इन सब का मतलब ये था, ये बात इस तरह थी। जी वो हवाला लगा दें जिसके अंदर इस हवाले का मतलब लिखा है,
وہ حوالہ لگا دیں. اس کا مطلب کیا لکھا ہے آپ کے مرزا صاحب نے کہ یہ ایک ادنا سے بات تھی, یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی, اس کا کیا مطلب لکھا ہے؟ یہ کفر اسلام کا معاملہ نہیں, اس کا کیا مطلب لکھا ہے؟ اور میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کفر اجتہادی غلطی نہیں ہوتی, شرک اجتہادی غلطی نہیں ہوتی, قرآن کی 30 آیات کا انکار اجتہادی غلطی ہوتی ہے. اور جاہلوں بھی حضرت علی رحم اللہ کو ماننے والے جو ہیں وہ باقی خلفاء کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ساری باتیں تو انسان کے سوچ میں جب پوری پڑے تو تب جا کے اس کو خیال آتا ہے نا کہ اصل میں بات کیا. جناب محترم, بات کو سمجھتے نہیں ہو, بس بحث کرنے شروع کر دیتے ہو, نہ کوئی اس کا سرا نہ کوئی آخر. بات کو طریقے سے سمجھے. اتحادی غلطی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے اگر اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے تو اس کا آخری جب مقدمہ ہوگا اس کو بھی مانا جائے گا نا. تو آخر پہ انہوں نے ہر چیز کو کلیئر کر دیا ہوا ہے. میں نے پہلے اوپر میسج میں بھی سارا کلیئر کر دیا ہے کہ ہر بات کا بار بار جواب دیا جاتا ہے. جب یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ تک ہی پڑھیں گے تو اس سے کیا معنی نکالیں گے کہ اے ایمان والو مت جاؤ نماز کے نزدیک. تو اسلام مسلمانوں کے لیے تو نماز ہی منع ہے. راشد گمن صاحب, آپ بات کو کہیں اور لے کے جا رہے ہیں. بات یہ ہو رہی ہے, آپ نے کہا کہ یہ کفر ہے, یہ شرک ہے, یہ قرآن کا انکار ہے, یہ بے ایمانی ہے. میں نے کہا کہ آپ کے مرزا صاحب 52 سال تک بے ایمان رہے تھے, 52 سال تک کفر کرتے رہے, 52 سال تک شرک کرتے رہے. مجھے یہ بتائیں آپ. اور آپ کہتے ہیں وہ اجتہادی غلطی تھی, اور میں نے آپ کو کہہ دیا کہ اجتہادی غلطی کفر اجتہادی غلطی نہیں ہوتی. قرآن کی 30 آیات کا انکار اجتہادی غلطی نہیں ہوتی, وہ کفر ہوتا ہے. آپ کو اجتہادی غلطی اور کفر میں فرق نہیں آتا. پہلے جا کے مربیوں سے پوچھیں اور کفر اور اجتہادی غلطی میں کیا فرق ہے, شرک اور اجتہادی غلطی میں کیا فرق ہے, بدعت اور اجتہادی غلطی میں کیا فرق ہے. ابھی آپ کفر اور شرک سے بدعت پہ آ گئے ہیں. نہ حضرت, نہ بدعت نہیں. جو بے ایمان آپ نے کہا ہے, جو یہودیوں اور عیسائیوں سے بدتر کہا ہے, جو کافر اور مشرک کہا ہے, اسی بات پہ رہو, ٹھیک ہے. اور اگر بدعت بھی کہو تو بدعت بھی اجتہادی غلطی نہیں ہوتی, بدعت ہوتی ہے. تو مجھے بتائیں, کوئی اللہ کا نبی اپنے زندگی کے کسی موڑ پر, ان کی زندگی میں تو کفر کا شائبہ ہی نہیں ہوتا. اللہ کے بندو, ان کی زندگی میں تو شرک کا شائبہ ہی نہیں ہوتا, چاہے وہ اعلان نبوت سے پہلے ہو یا بعد میں ہو. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب 52 سال تک جناب وہ کافر رہے, کفر کرتے رہے, قرآن کی 30 آیات کا انکار کرتے رہے, اور جناب اس کے بعد یہ سب کچھ کرنے کے بعد جناب پھر وہ مسلمان ہو گئے؟ سمجھ سکتا یا میں نہیں سمجھ رہا وہ. جی جناب, یہ جو آپ ایک میسج کو بار بار دہراتے ہو, یا مجھے اس بات سے بہت چڑ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بات ایک دفعہ کی جاتی ہے, اس کو بار بار کرنے سے اس کا مطلب ہی ختم ہو جاتا ہے. میں بار بار اس کو وضاحت بھی کر چکا ہوں کہ بات اصل میں یہ نہیں ہوتی ہے کہ مطلب ایک لفظ کو پکڑ لو تو اس کو کہو کہ یہ, جب ایک بات کا 35 پتہ چل جائے کہ یہ بات اس طرح ہے تو اس پر واپس جو لوٹنے والا ہوتا ہے اس کو دوبارہ اس جگہ پہ مانے تو وہ اس کے لیے کفر ہوتا ہے. تو جب حکم و عدل نے آ کے بتا دیا کہ یہ جو آیات ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات میں ثبوت ہیں, تو پھر بھی وہ اگر کہتا ہے کہ میں قرآن مجید کو مانتا ہوں, قرآن مجید کو سمجھتا ہوں, تو وہ اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ بالکل بات صحیح کہی ہے, وہ کفریہ ہے. اگر تو وہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں ہے, میں نہیں سمجھ سکتا یا میں نہیں سمجھ رہا, وہ اس کے لیے نہیں ہے. کفر اس وجہ ہے جب ایک چیز سمجھ جائے اور پھر اس پر پھر واپس ڈٹا رہے کہ نہیں بس میں نے وہی عقیدہ ماننا ہے جو میرے ماں باپ کا ہے یا میرے بڑوں کا ہے, تو اس پر کفر کہا جاتا ہے. جی میں وہی باتیں رٹی رٹائی نہیں بتا رہا ہوں, میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. اگر یہ شرک ہے تو اس وقت سے شرک ہوگا جب سے قرآن نازل ہوا ہے. یہ بعد میں کیسے شرک بن گیا؟ اگر یہ کفر ہے تو اس وقت سے کفر ہوگا نا جب سے قرآن نازل ہوا. جب سے اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے پھر اس کے بعد کیسے یہ کفر اور شرک نہیں رہا؟ آپ قرآن کی 30 آیات کہہ رہے ہیں نا, تو قرآن مرزا قادیانی پہ نازل ہوا ہے یا محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو جب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو گیا اور اس قرآن میں اللہ نے بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں, تو کفر تو اگر اس کا انکار کوئی کرے گا تو اس دن سے ہی کفر ہو گیا نا.
اللہ کے بندوں کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اور بھائی قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، مرزا قادیانی پہ نہیں. اور قرآن میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، اس بات کی تبلیغ کر جو اللہ نے تم پر نازل کی ہے. جو اللہ نے رسول اللہ پر نازل کیا وہ قرآن ہے، اور فرمایا اس کو کھول کھول کے بیان کر دے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں جس کو کھول کھول کے بیان نہ کیا ہو. یعلمہم الکتاب والحکمہ، فرمایا کتاب کی تعلیم دے، اور یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن کی تلاوت بھی کر، پڑھ کے سنا اور اس کی تعلیم دے، اس کی آیات سمجھا. وہ آیات جو 30 آپ کہتے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئیں، اور وہ 30 آیات کھول کھول کے بیان بھی ہو گئیں. وہ آیات جناب ان کی تعلیم بھی ہو گئی، سب کچھ محمد رسول اللہ نے کر دیا ہے. اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اگر کوئی کہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی تھی، ایک قرآن کے حکم کا اور 30 آیات کا انکار کرتا رہے اور کہے مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی تھی. اور بھائی کفر اس دن سے، اگر کفر ہے تو اس دن سے شروع ہو گیا ہے. ہاں جی علی مرتضیٰ صاحب، بات کو سمجھیں. میں بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے ان کا وہی روایتی عقیدہ تھا نا جو ماں باپ سے ملا ان کو. تو جب انہوں نے اپنے اس کے اوپر غور کیا اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملی، تو پھر آپ نے جو 30 آیات پیش کی ہیں وہ حکم و عدل کے حکم و عدل میں ہے. تو وہ باتیں صحیح ہے نا، وہی باتیں لینی پڑیں گی نا آپ لوگوں کو. تو وہ باتیں بالکل انہوں نے بتایا کہ اب جو بھی قرآن مجید کو اس طریقے سے سمجھے گا تو وہ اگر پھر بھی اپنے اس عقیدے پہ قائم رہے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں، تو وہ کفری عقیدہ ہے. بالکل صحیح کہا ہے. اور بھائی مرزا قادیانی کون ہوتا ہے؟ قرآن محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا، وہ 30 آیات محمد رسول اللہ پہ نازل ہوئیں، کھول کھول کے بیان کر دی، ان آیات کی تعلیم دے دی، اور کہتے ہیں کہ اب کفر ہے. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی شان کم ہے، وہ نہیں بیان کر سکے، ان پہ قرآن کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی. اور جناب مرزا قادیانی نے آ کے سمجھایا قرآن، محمد رسول اللہ تو سمجھا ہی نہیں سکے. نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد. عجیب انسان ہو یار تم. اور مرزا قادیانی نے بھی محمد رسول اللہ کی بات نہیں مانی اور قرآن کی آیات کو نہیں مانا.